کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک جنت میں اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، تب تک اس عاشق رسول کو موت نہیں آئے گی کہ جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی شخصیات ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کا علم، جن کا عمل، جن کا تقوی، پرہیزگاری، استقامت وہ ایسی نمایاں نظر آتی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اہل بیت اطہار کا تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی بے پایہ قربانیوں سے دین اسلام کی یوں کہیں کہ آبیاری کی ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جب ذکر ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا تو خصوصیت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو یاد کیا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شہزادے ہیں، بیٹے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے، آپ شہزادے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، آپ نواسے ہیں سبحان اللہ نبیوں کے بھی امام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، سبحان اللہ۔ تو جب اتنی مبارک ہستیاں ان کے تیار کردہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیاں پھر کیسی ہوں گی؟ پھر کیوں نہ نیزے کی نوک پر قرآن سنایا جائے، پھر کیوں نہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے بھانجوں کو قربان کیا جائے، بھتیجوں کو قربان کیا جائے، 18 سالہ جوان اکبر قربان کیا جائے اور 6 ماہ کا اصغر بھی قربان کیا جائے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک مرتبہ پھر کربلا کا ایک معرکہ دوبارہ ہوا اور پھر اہل بیت اطہار نے وہ قربانیاں پیش کی سبحان اللہ کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم ہوتی ہے۔ جی ہاں، صرف تاریخ کے اوراق آگے پیچھے ہیں، تاریخ بدلی ہے، افراد بدلے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کا خون وہی ہے اور انہوں نے بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید کون ہیں؟ یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی قربانی پیش کی، رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو یاد فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد کیا۔ بڑی مبارک ہستی ہیں، بڑی پیاری ہستی ہیں حضرت زید بن علی، چونکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک علی اوسط ہے، اس لیے حضرت زید بن علی ان کا پورا نام ہے، شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آج کا ٹاپک رہے گا امام زید بن علی
رحمت اللہ تعالی علیہما۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت کے بارے میں ہم جانیں گے، انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمارے دلوں میں مزید پیدا ہوگی۔ آئیے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے اور ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو۔ سید قذافی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، خلیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں خلیل بھائی؟ مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، السلام علیکم۔ قبلہ شاہ صاحب ٹھیک ہے آپ؟ اللہ پاک برکت عطا فرمائے، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ ایمان والوں کو صبر اختیار کرنے، صبر میں دشمنوں سے آگے رہنے اور اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ صبر نفس کو اس چیز سے روکنا ہے جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی پر مشقت برداشت کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیماری ہے، محتاجی ہے، قحط ہے، خوف وغیرہ پر صبر کرنا، اور مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا، برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا داخل ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور غیر مسلموں کے ساتھ قتال کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ فرمایا کہ ورابطوا، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ اس کے دو معنی ہے۔ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حکمت کی اصل اللہ کا خوف ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ سے بہت ڈرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا سچا خوف نصیب فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کا سبق کیا ہے؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سوال دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ جواب دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دارین کی سعادتیں اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی، پیغام قرآن سیگمنٹ ہمارا اختتام کو پہنچا۔ ابھی ہم انشاءاللہ خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ دیدار کی بھی کہ کب بٹے گی، یا رسول اللہ دیدار کی بھی کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوارا کا زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایائے سمن ہے،
انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں کی وہ مایہ سمن ہے، انہیں کی وہ مایہ سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا ہے، سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، نور باری حجاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، بتا دو کر میرے پیغمبر، بتا دو کر میرے پیغمبر، کیسا مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو کر شفیع محشر، بچا لو کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، تمہارا بندہ
عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور باری حجاب میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نیا ہے نہ حاجت نگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر ہماری ساری ضرورتوں پر کفالتوں کی نظر ہے ان کی وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی کرم کے موتی لوٹا لوٹا کر بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں ان کے ہاتھ
جی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہیں، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لے گا، تو رضا سے حساب لینا، تو گدا سے حساب لینا، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو گدا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کیا ہے، دیدار کی بھیک مانگی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم گناہگاروں کو بھی پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ حضور کے ہاتھ میں سب کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، جس کو چاہے نواز دیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب چاہیں نواز دیں کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کا صدقہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ، اللہ ہم سب کو بھی پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مستفیض فرمائے، آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام زید بن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہما، آج ان کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے۔ بڑی پیاری ہستی ہیں، بڑی پیاری شخصیت کے مالک ہیں، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں انشاءاللہ۔ پہلا سوال میں تعارف حضرت کا انشاءاللہ عدنان چشتی صاحب کی طرف بڑھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کو ملحوظ رکھا جائے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرب و بلا، ان کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کا نام ہے حضرت علی بن حسین۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے رکھا زید،
اور انہی کے ایک اور شہزادے جو بہت زیادہ مشہور ہیں، حضرت سیدنا امام محمد باقر، نام محمد ہے، باقر کے نام سے مشہور ہیں، امام محمد باقر۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی ہیں حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور انہیں زید الازیاد بھی کہا جاتا ہے، زیدوں کے زید۔ واہ واہ۔ تو چونکہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ایک شہزادے کا نام زید ہے، تو یہ علم کے اندر، زہد میں، تقوی میں، فصیح اللسانی میں واہ واہ، اور قادر الکلام ہونے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو شرف عطا فرمایا تھا وہ زمانے بھر میں مشہور تھا۔ آپ جس سے کلام فرمایا کرتے تھے اسے اپنا کر لیا کرتے کیا تھے۔ بات ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ وہ جن کے دلوں میں معاذ اللہ ان کا بغض و عناد یا اس گھرانے کی بارے میں کچھ باتیں جو ہے وہ غلط ان کے ذہنوں میں تھی، تو وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ بھائی امام زید کے پاس مت بیٹھنا، ورنہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا شرف عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو اس گھرانے کی بڑی عظمت ہے، رفعت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالی نسب ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ وہ سارے کے سارے فضائل کمالات جو اہل بیت اطہار کو حاصل ہیں وہ حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ کے بھی حصے میں آئے ہیں۔ تو یوں یہ عظمتوں رفعتوں کے امین ہیں۔ آپ با کمال عالم دین، زبردست مفسر قرآن اور بہت بڑے محدث تھے۔ اس بات کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے، حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر محدث و فقیہ داخل ہیں۔ یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے اساتذہ میں ایک نام حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالی کا، اور امام اعظم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور ان کی محبت کی وجہ سے اور پھر ان کی طرفداری کی وجہ سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور آپ کو آزمائشیں بھی آئیں، لیکن آپ اہل بیت اطہار کے سچے محب تھے اور اس گھرانے سے آپ کا لگاؤ تھا، آپ طرفدار بھی تھے حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے جلیل القدر امام ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے یہ عبادت کے اندر بھی یکتا اور نمایاں تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے امام زید رحمۃ اللہ تعالی کو ایسے ہی دیکھا جیسے اس گھرانے کے سارے افراد زہد و تقوی کے پیکر تھے، ایسے ہی امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ فرماتے میں نے ان کے زمانے میں ان سے بڑا فقیہ، ان سے بڑا عالم اور ان سے بڑا حاضر جواب اور سحر بیان میں نے کوئی نہیں۔ فرماتے اس زمانے میں آپ کا مقابل کوئی اور بندہ نہیں تھا جس زمانے میں آپ موجود تھے۔ بڑے بڑے آئمہ، اچھا اللہ کریم نے بہادری بھی بڑی عطا فرمائی، زہد و تقوی بھی ہے، علم بھی ہے، بہادری بھی ہے، اور دیگر اور اوصاف بھی ہیں۔ فرماتے ہیں فصیح اللسان بھی تھے اور بہت بڑے زاہد بھی تھے آپ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے کہا کہ آپ کے، یہ چونکہ چچا جان ہیں ان کے، تو کہا کہ بعض لوگ نا آپ کے چچا سے نفرت رکھتے ہیں معاذ اللہ، اللہ اکبر، اللہ، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو بندہ میرے چچا سے بیزار ہے اللہ کریم بھی اس سے بیزار ہے، اللہ اکبر، اور فرمایا خدا کی قسم وہ ہم سے زیادہ قاری، اللہ کے دین میں بہت بڑے فقیہ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ یہ اوصاف امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالی اپنے چچا جان کے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنی مثل نہیں چھوڑا، جو اللہ کریم نے ان کے زمانے میں انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ انہی کا حصہ تھا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں میں نے امام زید بن علی کو جیسا ان کے خاندان میں کوئی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ کوئی عالم، ان سے زیادہ افضل، فصیح اللسان اور زاہد، زمانے میں یکتا تھے آپ۔ اور پھر چونکہ یہ سارے کا سارا گھرانہ بڑی عظمتوں رفعتوں والا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
ان کا نسب بھی ملتا ہے، اور پھر یہ تو سلسلۃ الذہب ہے، واہ اگر واہ۔ دیکھا جائے تو ہر ایک جگمگاتا ستارہ ہے، زہد و تقوی کے پیکر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور پھر صحابہ کی اولاد اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار علم سے نوازا ہے، واہ واہ۔ اور قیامت تک جو ہونے والا تھا اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سب کا علم عطا کر دیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جس کا نام زید ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد بھی کیا کرتے واہ واہ۔ یہ محبوب خدا ہیں، سبحان اللہ، نبی پاک صلی سبحان اللہ علیہ وسلم کیا کے بات ہے۔ محبوب ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا، زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ رضی واہ اللہ واہ۔ عنہ۔ حضور بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار فرماتے تھے، اور یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، موجود ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو، اللہ اب رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت میں ایک مظلوم ہوگا جس کا نام بھی اسی زید کے نام پر ہوگا، وہ بھی زید ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اور ارشاد فرمایا کہ اسی نام کا مظلوم اللہ پاک کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید ہوگا اور اسے سولی دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا، ادنو منی یا زید، اے زید میرے قریب آ جاؤ، اللہ اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے۔ اور یہ ویسے بھی بڑے پیارے تھے، اور یہاں ایک نسبت اور کہ حضرت زید کا نام ان کے نام پر ہے، یوں ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا مزید اظہار فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے، بے شک تمہارا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا سبحان اللہ۔ کہ میرے محبوب نبی پاک علیہ السلام کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور کیسے بتا رہے ہیں کہ وہ جو حضرت امام زید بن علی آنے والے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے محبوب ہیں، حضور ان سے محبت فرماتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں انہیں یاد فرمایا کرتے تھے، ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر یہ نہیں، یہ جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں بڑے کام لینے ہوتے ہیں انہیں پھر زمانے میں ممتاز بھی فرماتا ہے، اوصاف بھی ویسے ہی عطا فرماتا ہے، ان کی شہرت بھی پھر اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم نے ان کے نام کو وہ عظمت وہ رفعت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دیگر اور بھی اہل بیت اطہار، وہ کہتے تھے جب زید کہنا ہے تو پھر برائی نہیں بیان کرنی، اللہ اکبر۔ زید ہے تو پھر وہ عظمت و رفعت والے، پھر بھلائی کی بات ہی کرنی ہے۔ یہ ایک واقعہ جو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ مکہ شریف سے جب کوفہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ آپ نے قیام کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قریب ایک گاؤں تھا، آپ نے غلام سے خادم سے فرمایا کہ بھئی ادھر جاؤ، کوئی بکری خرید کے لے آؤ، کھانے وغیرہ کا انتظام کیا جائے اس سے۔ وہ گاؤں میں گیا، ایک بکری خرید کے لے آیا، اس کو لا کے اس نے ذبح کر دیا۔ جیسے ہی ذبح کیا تو وہ جو مالک تھا، حالانکہ وہ رقم لے چکا تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت عظمت رفت والے چہرے، زہد و تقوی عیاں ہے، اور حسن و جمال جو ہے وہ چہروں سے عیاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بکری سستے داموں بیچ دی ہے، ان سے کچھ اور پیسے لینے چاہیے۔ تو اس نے آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی وہ آپ کا غلام کدھر ہے؟ تو بکری لے آیا، پیسے کوئی نہیں دیے۔ آپ نے غلام کو بلایا کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں تو پیسے دے کے آیا ہوں، پوری رقم دی ہے، اور میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ تو اس نے گواہ پیش کر دیے، اب یہ جھوٹا ہو گیا۔ اب جب یہ جھوٹا ہوا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ جی میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بھئی مجھے رقم اضافی مل جائے، تو یہ سارے کا سارا میں نے پلان بنایا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس سے فرمایا، جب اس کا یہ سارے کا سارا معاملہ ظاہر ہو گیا تو لالچی آدمی تھا، اس پر الزام لگایا تھا، اب آپ کو ترس آیا کہ بھئی یہ اتنا کچھ اس نے کیا ہے، چلو اس کو کچھ اضافی رقم دے دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سخیوں کا گھرانہ ہے، عطا فرمانے والے ہیں، آپ نے اس کو عطا فرما دیا مزید۔ اس کے بعد پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام، چونکہ زید اس کا نام وہ جھوٹ پکڑا گیا تھا، تو کہنے لگا کہ حضور شہر مدینہ میں سب سے بڑا جھوٹا زید ہوں میں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے اور پھر فرمایا
لفظ زید استعمال کر کے اس کی برائی مت کرو، نام تمہارا زید ہے تو زید کہہ کر پھر برائی مت بیان کرو۔ اور وجہ کیا فرمائی؟ فرمایا میں نے اپنے والد گرامی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سنا، آپ نے فرمایا ان قریب ہماری اولاد میں سے زید نام کا ایک بندہ ہوگا جسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا تو آسمان کے مقرب فرشتے اور جو دیگر صالحین ہیں وہ ان کی روح کے استقبال کے لیے آئیں گے، شرف عطا فرمانے کے لیے، مزید ان کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے، اور پھر ان کی روح آسمانوں کی طرف اٹھا لی جائے گی۔ بڑی عظمت و رفت والے ہیں، اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ذکر اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ میں سے ایک ہستی کا ہم نے ذکر کیا، دل کتنا جھوم رہا تھا کہ جب یہ ذکر ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر ہیں، ان کے دادا حضرت امام حسین ہیں، والد حضرت امام زین العابدین علی اوسط ہیں، سبحان اللہ۔ تو پورا گھرانہ ہی کتنا کمال کا گھرانہ ہے۔ اللہ پاک اس پورے گھرانے پر اللہ پاک اس پورے گھرانے کی جو عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، ان کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کی سچی محبت اللہ پاک ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے۔ یہاں جو نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان کا حصہ جو بیان بھی ہوا کہ حضرت زید کو شہید کر دیا جائے گا، میں چاہوں گا شاہ صاحب حضرت زید کی جو شہادت کا واقعہ ہے اسے کچھ بیان فرمائیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے، اور سیدنا زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ یہ آپ کی جو شہادت ہے وہ عاشورہ کے دن ہی ہوئی، یعنی گویا کہ وہی عاشورے کا دن تھا 10 محرم الحرام کا، وہی اہل بیت پاک ہیں، وہی کوفہ، وہی اہل کوفہ کی بے وفائی ہے، وہی یزیدی تخت حکومت اور وہی اس کا ظلم و ستم ہے۔ فرق کس کا تھا؟ صرف تاریخ کا فرق تھا، ڈیٹ کا فرق تھا اور افراد کا فرق تھا۔ پہلے کربلا میں قربانی دینے والے امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اب آپ کے پوتے حضرت سیدنا زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ پہلے کوفے کا جو گورنر تھا وہ ابن زیاد تھا، اور اس بار یوسف بن عمر تھا۔ پہلے تخت حکومت پر یزید پلید بیٹھا ہوا تھا، اور اس بار حشام بن عبد الملک یہ موجود تھا۔ اور واقعہ کچھ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ وقت کا یزید یعنی حشام بن عبد الملک پہلے والے یزید کی طرح دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بڑا فاسق و فاجر اور بڑا ظالم جو ہے حکمران تھا۔ جی، تو جب اس کی یہ سمجھ لیں شرارتیں، اس کی خباثتیں جب اپنے پیک پر پہنچی نا، اوپر تک جب گئیں، اور جب دین کے بگاڑنے کی بات آئی، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے، دین اسلام کے سنہری اصولوں کو جو ہے وہ گویا کہ پامال کرنے کی، ان میں تبدیلی کرنے کی جو ہے جب اس نے کوشش کی، تو حضرت سیدنا زید بن علی، کیونکہ خون تو وہی ہے نا امام حسین کا، امام حسین کے پوتے ہیں۔ جی، زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ پتہ چلا کہ یہ اب یہ ناپاک کوششیں کر رہا ہے، اس طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میدان میں آئے اور فرمایا خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر
برائی سے منع کیے بغیر وفات پا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچوں، میں نیکی کی دعوت دوں گا، میں برائی سے منع کروں گا، میں اس کا گویا کہ ہاتھ روکوں گا، اس کام کو کرنے نہیں دوں گا ایسے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب یہ کوفہ والے جو پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کر چکے تھے، اب کی بار انہوں نے بڑے پکے وعدے کیے، اب کی بار خط نہ لکھے، خود چل کر زید بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچے، بیعت کی، بہت یقین دلائے، مگر افسوس کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ تشریف لے آئے، جب آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کے ارادہ فرمایا تو اس سے ایک دن پہلے انہوں نے بے وفائی کا بہانہ گھڑ لیا، اور ہوا کچھ یوں کہ کوفیوں نے سیدنا زید بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، آپ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ امام حسین کی اولاد ہیں، جی، امام حسین مولا علی کی اولاد ہیں، اہل بیت اطہار کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر خلفائے راشدین میں سے مسلمانوں کے پہلے دو خلیفہ اور سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو سیدنا زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا صدیق، حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں محبت رکھتا ہوں، واہ واہ، اور جو ان سے بیزار ہے میں اس سے بیزار ہوں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور جو ان سے بیزار ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے خوش نہیں ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، مطلب آپ اس کو ڈیٹیل میں جیسے بیان کر لیں، فرما رہے ہیں کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جی، اور جو ان سے بیزار ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ اب جب کوفہ والوں نے یہ بات سنی نا، یہ جواب سنا، تو پھر یہ کہنے لگے کہ ہم اب آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، یہ کہہ کر سب نے اپنے وعدے توڑ دیے اور عین وقت پر بے وفائی کر دی۔ آخر کار وہ 10 محرم الحرام کا عاشورے کا دن آیا کہ امام علی مقام، امام عرش مقام سید الشہداء امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے سیدنا زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ 122 ہجری یعنی کا واقعہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ٹھیک 62 سال 62 ایئرس، اللہ 62 سال بعد یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، حشام بن عبد الملک وہ ایک مروانی ظالم بادشاہ ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا امام زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شہید کرایا، سولی دلوائی، اور اس پر یہ شدید ظلم کیا کہ نعش مبارک کو دفن نہ ہونے دیا، برسوں سولی پر آپ کی جو لاش مبارک ہے وہ لٹکائے رکھی۔ جب حشام بدبخت مر گیا تو نعش مبارک دفن ہوئی۔ ان برسوں میں یعنی کئی سال گزر گئے، ان برسوں میں بدن مبارک کے کپڑے گل گئے تھے، قریب تھا کہ بے ستری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم فرمایا کہ اس نے جسم مبارک پر ایسا جالا تان دیا کہ گویا کہ جیسے کہ وہ تہبند ہو گیا اور جو ہے وہ ستر مبارک چھپ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعض صالحین نے دیکھا، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں
کہ بعض صالحین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ امام مظلوم زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی سے پشت اقدس لگائے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کچھ کیا جاتا ہے میرے بیٹوں کے ساتھ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کی نعش مبارک، آپ کے جسم مبارک کو یوں ان کی بے حرمتی کرنا، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ان کی شہادت یقیناً قبول ہی قبول ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شہید ہونے کی خبریں دی ہیں، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو اہل بیت اطہار کے اس گھرانے پر جو آزمائش کا سلسلہ رہا ہے یہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی 100 سال پورے نہیں گزرے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تقریباً 62 سال کا عرصہ ہے۔ اس دوران دوبارہ یوں کہیں کہ کربلا کے بعد ایک اور کربلا برپا ہوتی ہے اور یوں ایک آزمائشوں کی داستان رقم کی جاتی ہے۔ یہاں مفتی صاحب دیکھیں، زندگی میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں بندوں پر، تو میں چاہوں گا کہ قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے، کوئی دکھ آئیں، کوئی تکلیفیں آئیں، کوئی مصیبتیں آ جائیں، ایک مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو ہم آزمائش کو سمجھے نا مفتی صاحب کہ یہ آزمائش بسا اوقات تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ مشکل آئی ہے، شاید بس اب تو میری کمر لگ گئی زمین کے ساتھ، تو میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ تو کیا یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ امتحانات یہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے آتی ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ کامیابی کی سیڑھی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ساتھ، برائی کے ساتھ، اور خیر یعنی بھلائی کے ساتھ، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ جی اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جی اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک اور آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا اور ہم ضرور تمہیں جو ہے وہ آزمائیں گے خوف سے اور مالوں میں کمی سے، پھلوں میں کمی سے، اور فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ جی اچھا، پھر اسی آیت طیبہ میں آگے فرمایا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ان آیت طیبات سے پتہ یہ چلا کہ آزمائش جو ہوتی ہے، مصیبت جو انسان کے اوپر آتی ہے، تو وہ در حقیقت ہمارے لیے اس بات کی طرف ہمیں جو ہے وہ لے کر جاتی ہے کہ آیا ہم اپنے دعوی ایمان میں کس قدر سچے۔ جی ہر شخص دیکھیں جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اس دعوے کو جو ہے وہ جانچا جاتا ہے کہ وہ اس میں کتنا سچا ہے۔ اچھا، جانچنا جو ہے وہ دو طرح ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جس کے ساتھ دعویٰ کیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار سامنے والا میرے ساتھ کتنا وفادار ہے اور کتنا وفادار جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود نہیں جانتا کہ سامنے والا جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں کتنا سچا ہے۔ اللہ کریم تو سب جانتا ہے، تو اس کی آزمائش اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیں جانچ رہا ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے تو یہ کتنا جو ہے وہ سچا ہے کتنا جھوٹا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کون سچا ہے کون جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ جی لیکن کبھی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو یہ دکھا دیا جاتا ہے جی کہ تم یہ دیکھ لو دعویٰ تمہارا یہ ہے اور تمہارا عمل یہ ہے، جی تو گویا اس کے عمل کے ذریعے سے ہی اس کی تصویر اس کے سامنے لائی جاتی ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ ایک تو یہ ہے، تو یہ آزمائش اس اعتبار سے۔ پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آزمائش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے تقدیر کے اندر مختلف چیزیں مقدر فرما دی، وہ دنیا سے متعلق بھی اور آخرت سے متعلق، کیونکہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جی تو اب جس کا جو مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے مقرر فرما دیا ہے، تو ہر مقام اور مرتبہ یوں تو اللہ کے فضل سے ہی ملتا ہے، لیکن اس کے حصول کا طریقہ اور ذریعہ بھی جو ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں نیک کام کرے گا، جی فلاں بھلائی کرے گا، فلاں نیکی کا کام کرے گا، فلاں کے ساتھ صدقہ و خیرات فلاں کو دے گا، تو اس کے ذریعے سے اس کا یہ جو ہے وہ اس کو گویا کہ بطور انعام یہ جو ہے وہ مقام دے دیا جائے گا۔ جی
لیکن کئی مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کریم نے وہاں تک پہنچانے کے لیے آزمائشوں کو جو ہے وہ گویا کہ سیڑھی بنا دیا ہے جی کہ اس مقام تک بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، لیکن جب آزمائش آتی ہے اور اس آزمائش کے اوپر مصیبت پر بندہ صبر کرتا ہے تو اس کو وہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ جی تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر بھی زندگی کے اندر، اور خاص طور پہ ہم اللہ والوں کی زندگی کو اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو آزمائشیں آئیں، جی تو ان سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ ہوگا؟ مگر نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی دیکھیں کہ کس قدر ظلم و ستم ہوا، اور کس راہ میں ہوا، تبلیغ کی راہ میں ہوا، دین کی راہ میں جو ہے وہ آپ پر ظلم ہوا۔ تو یہ سب کس لیے تھا؟ کوئی آزمانے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ تو اللہ والے تھے اور آپ سے تو گناہ ہونا، انبیاء سے تو گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، جی تو وہ تو راہ خدا کے اندر کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے، لیکن در حقیقت ان کے مقام اور مرتبہ اور رفعت اور شان کو مزید بلندیاں عطا کرنے کے لیے، اللہ ایک یہ، دوسرا یہ کہ امت کی ڈھارس بندھانے کے لیے ہائے ہائے کہ دیکھیں جب میں اللہ کا نبی ہوں، گویا کہ یہ کہ بھئی اللہ کے نبی پر جب اتنا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے اور وہ اس پر ثابت قدم رہے، وہ نیک تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود اتنی مشکلات تکالیف برداشت کی، جی تو بعد والے جو لوگ بندے ہیں وہ گناہ گار ہیں، وہ یہ سوچیں کہ یار جب نیکوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات تو انہوں نے صبر کیا تو ہم تو بدرجہ اولا اس بات کے جو ہے وہ ہیں۔ اور اسی کو دیکھیں اللہ نے قرآن میں ہم جیسے لوگوں کے لیے تو فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ کہ اکبر، جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف اللہ سے، کی طرف لیکن سے۔ تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے جان کی طرف سے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو مصیبت اور تکلیف ہوتی در حقیقت وہ ہمارے ہی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اور اگر ہمیں بس اوقات لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں نہ جانے ایسا کون سا جو ہے وہ بڑا گناہ ہم سے ہو گیا، حالانکہ اگر وہ غور کریں تو گناہوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور بڑے گناہوں کی بھی بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جس کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں در حقیقت ہم سے، تو یہ انہی کی جو ہے وہ نحوست ہوتی ہے، اور بالفرض اگر نہ بھی ہو تو وہ اللہ خالق و مالک عز و جل ہے، وہ اگر اپنے بندے کو آزما رہا ہے تو اسی میں تو اترنا، آزمائش میں پورا اترنا، سچا ہونا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، جی تو پھر اپنے محبوب کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ واہ، تو یہ جو راضی برضائے یار ہونا ہے، تو یہ رضا بالتقدیر، کہ تقدیر میں جو کچھ میرے لیے لکھا ہوا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو اس پر جب بندہ آ جاتا ہے تو در حقیقت وہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے مقام کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، مقام ولایت جو ہے وہ یہیں سے سمجھے کہ ایک طریقے سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ تو یوں تکالیف اور آزمائش کے اندر ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، صبر جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، نعمت ہے۔ یہاں تکلیف کے حوالے سے بات چلی ہے تو تکلیف کو بسا اوقات بندہ برا بھی کہہ رہا ہوتا ہے، مطلب بڑے برے برے لفظ بھی بول رہا ہوتا ہے، تو ایسے افراد کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ دیکھیں تکلیف فی نفسی ہی، تکلیف تو جب آپ کو ایک چیز تکلیف پہنچا رہی ہے تو آپ کو بری لگے گی، وہ چاہے جو ہے نا وہ آپ کو کوئی درد ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار دانت کا درد بڑا ہی پیارا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ نہیں کہیں گے۔ اچھا اس بعض چیزوں کے بارے میں بھی کہا گیا، دیکھیں کہ ان کو برا مت کہو، اس کا مطلب یہ کہ ان کو برا مت کہو، تو بقیہ کو اگر آپ برا کہہ رہے تو وہ منع نہیں۔ اچھا ان کے برا نہ کہنے کی وجہ بھی کیا بیان کی گئی کہ بھئی اس کا انبیاء کرام علیہ السلام تعلق ہے، جیسے بخار کو برا مت جو ہے وہ کہو، جی تو کہ انبیاء کو بھی جو ہے وہ بخار آیا، تو مطلب ایک چیز کو برا سمجھنا الگ ہے کہ بھئی آپ کو وہ چیز تکلیف دے رہی ہے تو آپ کو بری تو لگے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ تکلیف کو جو اللہ والے صوفیہ کی نظر سے آپ دیکھیں تو وہ اس تکلیف کو اچھا کیوں سمجھتے تھے کہ یار یہ تکلیف آئی کہاں سے، ہائے ہائے، واہ، تو یہ وہ ہے نا کہ جیسے اب مثال کے طور پہ کھانا، آپ اس لیے آپ کو کھانا پسند آ رہا ہے کہ بھئی بہت اعلیٰ ترین بنا ہے، جی اور ایک یہ ہے کہ کھانا آپ کو اس لیے پسند آ رہا ہے بھلے اس میں نمک کم ہے، کہ نہیں یار یہ محبوب کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، کیا بات، تو اب آپ یہ بات نہیں کرتے کہ بھئی یہ نا نمک ہے یا تیل کم ہے یا فلاں چیز ذائقہ کم ہے یا مرچ کم ہے، آپ یہ کہتے ہیں بنا ہوا کس کے ہاتھ کا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ تکلیف آئی کس کی طرف سے، یار رب کی طرف سے آئی ہے نا، تو بس قبول ہے۔ جب اس کی طرف سے ملنے والی نیکیوں کے اوپر ہم جو ہے وہ اتنا خوش ہوتے ہیں اور دل جو ہے وہ ہمارا اتنا جو ہے وہ مسرت میں آ جاتا ہے، تو پھر
تکلیف بھی اسی کی طرف سے، یقیناً اس کی اس تکلیف دینے میں بھی حکمت ہے، جی۔ کیونکہ وہ حکیم اور علیم ہے۔ جب ہم نے یہ بات، اس بات پہ دیکھیں اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسے حکیم جانتے ہیں، آپ اسے علیم جو ہے وہ مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہے، اچھا، اور پھر آپ یہ بھی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جی جب یہ ساری باتیں مان رہے اور پھر تکلیف آ رہی ہے، جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہوں جس کو وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہم دیکھیں کئی دفعہ دیکھتے ہیں، بسا اوقات ایک چھوٹا سا مرض ہوتا ہے، وہ اگر آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو، جی گرمیوں کا موسم ہے، کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ دانے پھوڑی پھنسی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، جی تو دیکھیں وہ طبی اعتبار سے اگر وہ چیزیں باہر نہ نکلیں تو بسا اوقات اندر رہ کر وہ زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جی۔ تو اب وہ ظاہر ہوئی تو ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو تکلیف ہوگی، جسم کا درد، کوئی بھی جسم کا درد ہے، یہ تو الارم تو ہے کسی ہی نہ ہے نا۔ کسی چیز کی جو ہے وہ علامت جو ہے وہ ہے۔ جی تو یہی چیز، اچھا پھر اللہ والوں کا جو اس کے اندر خاصہ تھا کہ وہ ہر چیز سے قرب الہی کی طرف جو ہے وہ اس کو لے کے جاتے تھے کہ یار یہ درد ہمیں رب کی یاد دلانے کے لیے آیا ہے۔ ویسے تو اگر، اور حقیقتاً ایسے کہ انسان جب آسائشوں اور نعمتوں میں ہوتا ہے تو رب کو کون کتنا یاد کرتا ہے، مصیبت کے اندر ہی تو بندہ جو ہے وہ رب کو جو ہے وہ پکار رہا ہوتا ہے۔ جی تو لہٰذا اگر ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ یار مصیبتیں نہیں آتی تو میں کتنا جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں، جی مصیبت آئی ہے تو میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا بھی رہا ہوں، وظیفے بھی پڑھ رہا ہوں، اور جناب نمازوں کی بھی پابندی ہو گئی، یہ سب چیزیں کر رہا ہوں، تو یہ مصیبت آنا آپ کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہوا یا برا ہوا؟ یقیناً جو ہے وہ فائدہ مند جو ہے وہ ہوا۔ جی تو یوں ہمیں اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ اس چیز کے ذریعے سے میرے اندر تبدیلی کیا ہے، اور تبدیلی لانی بھی چاہیے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے وہ رب کے قریب نہیں آ پا رہے ہوتے، وہ جو ہے وہ کوئی بھی نیکی کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہوتے، وہ اپنے اندر وہ تبدیلیاں نہیں لا پا رہے ہوتے۔ تو بندہ مومن کو یہی کرنا چاہیے کہ اس کی ہر تکلیف، بلکہ اس کو تو نعمتوں میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اور دیکھیں اسی لیے فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، شر اور خیر دونوں کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ جی تو اب وہ جو خیر کے ذریعے کہ بسا اوقات نعمتیں دی جاتی ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کو نعمتیں اتنی دی ہیں، یہ کتنا ہمیں یاد کر۔ مسلسل پریشانیاں آ رہی ہیں مفتی صاحب، مسلسل دکھ آ رہے ہیں، مسلسل تکلیفیں آ رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم کیا ذہن بنائیں اپنا؟ اصل میں وہ ہوتا یہ کہ ہم مصیبتوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو نعمتیں ساتھ میں ہوتی ہیں ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ وہ نعمت کب پتہ چلتی ہے ہمیں؟ جب وہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ نارمل ہے، آپ کو اپنی صحت کی نعمت کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ نے صبح اٹھ کے اس لیے سجدہ کیا ہو کہ یا اللہ جی تیرا بڑا شکر ہے کہ آج صبح اٹھاؤں اور ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں میرے۔ یہ تو اس دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا خدا نہ خواستہ ہاتھ یا پیر میں سے کوئی ایک چیز مفلوج ہو جاتی ہے، اللہ کی آپ فوراً جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ بس بہت بے بس ہو گیا ہوں، چل نہیں پا رہا ہوں اپنے پیروں پہ، مولا مجھے ہمت دے دے، طاقت دے دے، میرے پیر کو ٹھیک کر دے۔ اب آپ کو جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو پیر جو ٹھیک تھا، روز جو چلتا تھا، تو جناب اس کی کیا قدر کرنی چاہیے اور اس کی اس نعمت پر کیا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو کوئی کتنا ہی مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہو، اگر وہ یہ سوچے کہ یار میں اس وقت مصیبتوں میں جو گھرا ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نعمتوں میں کتنا گھرا ہوا ہوں ذرا اس کو تو میں دیکھوں۔ بالکل۔ تو اگر وہ نعمتوں کی لسٹ بنائے گا تو یقیناً وہ لسٹ نعمتوں کی وہ اس کی مصیبتوں پہ، تکلیفوں پر حاوی ہی ہوگی، وہ زیادہ ہی جو ہے وہ نعمتوں میں گھرا ہوا اپنے آپ کو جو ہے وہ پائے گا۔ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم جو ہے وہ فطری طور پر جو ہے وہ گویا کہ ناشکرے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مصیبتیں ہی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر رب کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ نعمتیں بھی دے گا، اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کو تکلیف پر صبر آ جائے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ ذہن بن جائے نا مفتی صاحب، جیسے ابھی ہم حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا، ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، اہل بیت اطہار کا جیسے شروع انٹرو میں بھی ہم نے ذکر سنا کہ ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش، ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش، جب آزمائش آئی ہیں تو ان ہستیوں نے صبر کیا۔ جب وہ ہستیاں صبر کر رہی ہیں تو وہ ہستیاں ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جہاں اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہے، وہاں صحابیت کے درجے پر بھی تو فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کتنا پیارا ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ آسمان پر تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو تو تم فلاح پا جاؤ۔ تو جب
یہ ہستیاں صبر کر، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ بھی دین کی راہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آزمائشیں بھی تو حاضر ہوئی ہیں، آزمائشیں بھی تو آئی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان سب سے بڑھ کر میں محمد دین کے ان معاملات میں ستایا گیا، او کما قال علیہ السلام۔ تو جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھیں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، یہ اولیاء اکرام کو دیکھیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان ہستیوں پر آزمائشیں آئی ہیں، آزمائش آئی ہے اور اس پر پھر صبر کیا۔ یہ آسان نہیں ہوگا کہ آزمائش پر صبر کیا جائے، لیکن جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو پھر فرمایا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر خوشخبری سنا دیجئے کن کو؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو صبر کا دامن جب ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر یہ برکتیں، یہ رفعتیں، یہ سعادتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا، کرب و بلا والے شہزادے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دینے کی خاطر، دیکھ حسین نے دینے کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ صاحب یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، حضرات اہل بیت اطہار ہیں، یا دیگر اور بندے جنہیں آزمائشیں آئیں، اس کی ایک وجہ، ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور محبوب ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کیا کہہ رہے ہو، غور کرو اپنی بات پر۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا۔ انہوں نے پھر تیسری بار کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر اور تنگ دستی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا وہ ایسے آئے گی جیسے سیلاب کے اندر خس و خاشاک تن کے بہ کر جیسے آتے ہیں، فرمایا اس سے بھی جلدی تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر آزمائش۔ پھر ایک شخص ایسے ہی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بھی ایسے ہی آئیں گی تمہارے پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں، ہم نے کچھ خریدنا ہو، کچھ لینا ہو، تو ہم ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے موبائل خریدنا ہو، آپ جائیں ایک ڈبے پر ہاتھ رکھیں اور لے کر آ جائیں، بلکہ اس سے پہلے معلومات کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز خریدنی ہو، لینی ہو، تو ہم پہلے اس کے بارے میں تسلی کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، درست ہے، استعمال کے اعتبار سے کیسی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو خریدنے کی طرف آتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر وہ جو پیارا بندہ ہے اور اپنے اس دعوے میں واقعی وہ سچا ہوتا ہے کہ اللہ کریم سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کو دکھا دیتا ہے، اسے آزمائشوں میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق عطا کر کے، یہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، حقیقت میں میرا محبوب ہے۔ تم چیزوں کو خریدتے وقت چھان پھٹک کرتے ہو، ان کی جو ہے وہ آزمائش کرتے ہو، دیکھتے ہو، جو میرا محبوب بن رہا ہے، جو مجھ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے، وہ صرف زبانی دعوے دار نہیں ہے
بلکہ دیکھو آزمائشیں آ رہی ہیں لیکن زبان پر شکوہ و شکایت کرنے کی بجائے صبر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا جو تیری رضا ہے میں اسی پر راضی ہوں۔ کیا بات ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ کبھی آزمائشیں آئیں تو ہم ان پر صبر کریں۔ پہلے تو ہم یہ ہے کہ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں۔ ہم واقعتاً ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ آزمائشیں جھیل سکیں۔ آزمائش تو ہے ہی ہے، جیسے میں نے مفتی صاحب کی طرف سوال بھی بڑھایا کہ تکلیف کوئی پہنچے تو لوگ اسے برا کہتے ہیں، تکلیف کو تو برا کہا جائے گا، یعنی آزمائش آئیں گی تو بندہ بے قرار تو ہوگا، بے چین تو ہوگا، لیکن کبھی آئیں اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہر حال میں عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ جو کریم آخرت میں بھلائی عطا کرنے والا ہے وہ دنیا میں بھی تو بھلائی عطا کرنے پر قادر ہے، تو ہم رب سے دونوں جہانوں کی بھلائیوں کا ہی سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں آپ کی ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد عمران اتاری المدنی عرض گزار ہوں اور مکہ پاک میں موجود ہوں۔ الحمدللہ میرے قریب ہی کعبۃ اللہ المشرفہ ہے اور اس مقدس مقام پر الحمدللہ مدنی چینل ابھی کچھ دیکھنے کی سعادت ملی ہے۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے پروگرام چل رہا ہے۔ آپ تمامی اسلامی بھائیوں کے لیے سید ثاقب شاہ، مفتی کفیل صاحب، قذافی شاہ صاحب، عدنان چشتی بھائی اور خلیل بھائی، تمام اسلامی بھائیوں کے لیے دعا ہے۔ اسی طرح ہمارے ڈائریکٹر ارسلان بھائی، عاصم بھائی، اسی طرح دانش بھائی اور دیگر کیمرامین وغیرہ تمامی ٹیم کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بار بار آپ کو مکہ مدینے کی بعض و بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ رب کریم آپ سب کے تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ کریم اسی طرح بڑھ چڑھ کر دین کا کام دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کو، آپ کے گھرانے پر خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خزانوں سے بے حساب آپ سب کو عطا فرمائے۔ بار بار اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دربار کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اور اگر کاموں میں آپ کی کچھ رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا، بلکہ اس سے بہتر اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرے، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور یہ سب دعائیں اللہ پاک آپ نیک لوگوں کے صدقے میں مجھ گناہگار کے لیے بھی قبول فرمائے، اور دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین شاد و آباد رکھے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے، اللہ رب العالمین سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 و ایاکا۔ بہت بہت آپ کو سفر حرمین طیبین مبارک ہو، مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں میں آپ، بہت بہت مبارک آپ کو۔ اللہ پاک آپ کا عمرہ قبول فرمائے، آپ کی عبادات قبول فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اگر ہو چکی ہے تو اللہ پاک وہ مبارک بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے، آپ کی تمام عبادات اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں میں ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ اللہ پاک برکتوں سے آپ کو بھی مالا مال فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بھائی کیسی حالت میں نماز پڑھنی چاہیے؟ بعض بندے میں نے دیکھے ہیں جو چوکڑی مار کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، صحیح طریقہ بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی، وہ سب بیٹھ کر نماز چوکڑی مار کے پڑھیں گے، جیسے اتحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانو بیٹھتے ہیں، ویسے کیسے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں، بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض و واجب اور سنت فجر کے اندر تو قیام فرض ہے، تو بلا عذر شرعی جو ہے وہ یہ نمازیں بیٹھ کر نہیں ہوتی، عذر کی وجہ سے بیٹھ کر البتہ ہو سکتی ہیں، اور نوافل جو ہے وہ بلا عذر بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہیں، لیکن بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں نوافل کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب چونکہ یہ عذر کی بنیاد پر جب آپ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا تو یہی طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو زانوں بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ لیکن اگر کسی کو اس میں تکلیف ہے کہ وہ دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا تو ایسی صورت کے اندر وہ چوکڑی مار کر بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے اور اس طرح بھی نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جب عذر کی طرف بات آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ضرورتاً جو ہے وہ چیز اپنے اصل مقام سے ہٹ کر جو ہے وہ اس میں رخصت مل جاتی ہے، تو اسی لیے کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو بیٹھ کر پڑھنے کے اندر بھی اگر وہ دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا تو چوکڑی مار کر بھی بیٹھ کر وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مصعب، ایک میسیج ہے کہ ایک بندہ پوری رات نشے میں رہا، شراب کے نشے میں معاذ اللہ، اور
نماز کا وقت ہوا تو اس نے اٹھا اور نشے کی حالت میں ہی ہے، وضو کیا اور نماز پڑھ لی، تو کیا اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر تو جو ہے وہ اتنا نشہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ جی لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی صبح جو ہے وہ اس کا ہوش حواس جو ہے وہ اتنا قائم ہو گیا کہ اب ایسی صورت میں وہ جو کچھ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس نے وضو کر کے اور جو بھی ارکان شرائط و فرائض ہیں ان تمام کو پورا کرتے ہوئے نماز ادا کی تو نماز ہو جائے گی۔ جی، تو یہ جو اگر کوئی معاذ اللہ اس طرح کا عادی ہے جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے خطرناک، جی تو یہ پھر دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ عمل ویسے ہی جو ہے وہ نشے کا حرام ہے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو یا کچھ بھی ہو، اور نماز اس حال میں پڑھنا اور زیادہ جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ اب اس میں نماز میں وہ اس کی جگہ کیا بول دے گا، اس لیے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو، کہ اب نماز میں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حاضری ہے، اور اس وقت بندہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اس حال میں آئے کہ جو اللہ پاک کو ناپسندیدہ جو ہے وہ حالت ہے، پھر اس میں اس وقت بولنا کچھ چاہ رہا ہوگا اور کہہ کچھ دے گا۔ اسی طرح نیند کی حالت میں بھی کوئی اتنا زیادہ نیند کے اندر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، تو پتہ لگا کہ وہ مناجات کرنے جا رہا ہے اور منہ سے وہ الفاظ نکال دے جو مناجات کے بجائے الٹا عذاب کی طرف جو ہے وہ دعوت دینے والے ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جو بدبو والی آپ نے بات کی وہ بات اپنی جگہ جو ہے وہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اپنا منہ جو ہے وہ اس کے منہ پر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور فرشتوں کو بو سے جو ہے وہ ایذا ہوتی ہے۔ پھر مسجد کے اندر اگر کوئی جاتا ہے تو ویسے ہی مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے، تو اس حالت کے اندر بھی اس کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام امانت علی تاریخ، میں شرپور شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آج دکان سے چھٹی تھی جمعے کی، تو میرا یہ نعت سننے کا آج بہت دل کر رہا تھا، لیکن جب میں نے خلیل بھائی کو دیکھا تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ خلیل بھائی آج یہی نعت پڑھیں گے کہ بتاؤ مفلسوں کہ تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے۔ کیا بات ہے آپ کی جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مزید کال۔ خلیل بھائی ناخن بہت پتلے ہیں، وہ ذرا سی ان کو چوٹ وغیرہ لگے یا کسی چیز کے ساتھ وہ ٹکرائیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دیں، اس کی پرہیز وغیرہ بھی اور حل وغیرہ بھی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ۔ مزید حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ انشاءاللہ۔ مزید شاہ صاحب مجھے نعت کا سلام بھائی کا ہی عرض گزار ہے، تم کو بتاؤ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ مزید کال۔ محمد احتشام اتاری خانواد سے ماشاء اللہ بدنی چاہیں گا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو علم میں نہیں ہوتا وہ علم میں اضافہ کرتا ہے۔ ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والی نعت سنا دیجئے۔ اونے جانا اونے مانا نہ رکھا سے کام۔ جزاک اللہ جی، اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ مزید میں سید زین اللہ بنین تاری بات کر رہا ہوں، پیارے پیسہ کی باپو۔ الحمدللہ ہم مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گروئنگ ایج بچوں کے لیے بھی کوئی پروگرام ڈیزائن کریں جس میں کمپلیٹ گائیڈ لائن دی جائے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، میں بہت ریپڈلی بات کرتا ہوں، اس کا کوئی سلوشن بتائیں۔ آج میں یہ منقبت سناؤں گا۔ رضا 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 رسول پاک کی عطا، رضا 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 ہے عاشقوں کا پیشوا، رضا 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 جزاک اللہ خیرا۔ آمین 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 و ایاکا۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ بھی والا کلام سناتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے۔ کیا بات ہے آپ کی، خوش رہیں جی، آباد رہیں۔ مزید کال۔ میرا نام نام سنا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ میسج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زین اتاری ہیں صفدر آباد سے، کہہ رہے ہیں جی صحیح صاحب کیا حال ہے، آپ
کہا جی اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ صفدر آباد کب آئیں گے؟ کہہ رہے ہیں جی ہم انتظار کرتے ہیں کہ آپ صفدر آباد آئیں، قافلے کے ساتھ آئیں. نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ نعت سنا دیں، میٹھا مدینہ دور ہے پر جانا ضرور ہے. پیارے بچوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ریڈی ہیں، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. دین اسلام سچائی صفائی بلائی اچھائی سکھاتا ہے. دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سچائی صفائی بلائی اچھائی یہ سب سکھاتا ہے. دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام سچائی صفائی بلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سچائی صفائی بلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. دین اسلام ہمیں سچائی صفائی بلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. میرا نام محمد علی حمزہ ہے، میں سے بول رہا ہوں. اسلام ہمیں صفائی بلائی اچھائی سکھاتا ہے. دین اسلام سچائی صفائی سکھاتا ہے. میرا نام عفان مہدی. دین اسلام صفائی اچھائی اور بلائی ستائی سکھاتا ہے. میرا نام محمد عبدالرحمان تاری ہے، میں ضلع ہند درخواست یس کر رہا ہوں. دین اسلام سچائی صفائی اور بلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. ماشاءاللہ جی، پیارے پیارے بچوں نے ویڈیوز ہماری طرف بھیجیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. پیکیج بھی ہے ہمارے پاس، فوڈ اپڈیٹ. آئیے پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج پھر ہم سیگمنٹ فوڈ اپڈیٹ لیے حاضر ہیں. بات کریں گے پاپیتے کے حوالے سے، پاپیتے کے فائدے کیا ہیں اور یہ کن کن فوائد پر مشتمل ہے، کہاں آتا ہے، پکتا کیسے، بنتا کیسے ہے، اور اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، کب تک یہ سروائیو کر سکتا ہے، اور اس کو کھایا کیسے جاتا ہے، کس انداز میں کھائیں تو اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری انفارمیشن انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اول تاخیر. چلے بڑھتے ہیں منڈی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پاپیتا کس انداز میں بکتا ہے اور کیا حال احوال ہے. اسماعیل بھائی کب سے ہیں فروٹ منڈی میں آپ؟ جی مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے. تو یہ پورا سال ہی ہوتا ہے پپیتا؟ جی جی یہ پورا سال ہوتا ہے. یہ پپیتے والی ہے؟ یہ ساری گلی پپیتے والی ہے سر. یہ پیٹیاں ہیں بڑی والی، یہ اس کی لکڑی کی پیٹیاں ہیں. اس میں تقریباً 60 سے 65 کلو مال آتا ہے. یہ ہم باغوں سے بھر کے لاتے ہیں. یہاں پھر ان کو ماشاخور ہیں منڈی کے، کچھ شہر کے گراہک ہیں، گوداموں والے ہیں، ٹھیلوں والے ہیں، وہ ہم سے ایک ایک دو دو تین تین چار چار لے جاتے ہیں. کتنے دن تک یہ سروائیو کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے؟ اصل میں اس میں 2 کوالٹی ہوتی ہے. یہ دیسی ہے، یہ جو ہے نا تھوڑا سا نازک ہوتا ہے، کھانے میں یہ بہترین ہوتا ہے. اور یہ والا جو لگا ہوا ہے یہ نا، یہ اس پھٹے پہ یہ ہائی بریڈ ہے. 3-4 دن جو ہے نا اس کو استعمال کر سکتے ہو، یہ خراب نہیں ہوتا. الگ الگ ان کے بیج ہوتے ہیں. تو یہ ہائیبریڈ جو آپ کے پاس ہے یہ کون سے علاقے میں زیادہ ہوتا ہے؟ یہ گڑاب میں زیادہ ہے. چلے یہ پیکنگ دکھا رہے ہیں جی میں ارباز بھائی. اسلام آباد، ملتان، لاہور، پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ جاتے ہیں. پیٹی بنتی ہے، یہ اپنا چھوٹی پیٹی ہوتی ہے، 10 سے 12 کلو اس میں وزن ہوتا ہے. تو ابھی یہ تو سارا گرین والا، اور نارملی ہم نے دیکھا وہ پیلے کلر کا ہوتا ہے. یہ گرین ہو جائے گا تو وہاں جب پہنچے گا تو یہ تیار ہو جائے گا، کیونکہ ایک دن اس کو سفر بھی میں لگنا ہے نا رستے میں. آج نکلے گا، کل پہنچے گا، پرسوں کسی بھی منڈی میں بکے گا تو یہ تیار ہوگا انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے جی. اچھا تو یہ اس کے ریٹ وغیرہ الگ ہوتے ہوں؟ ریٹ روز کی مختلف منڈی ہوتی ہے. تقریباً ابھی اس کا ریٹ ہے اول نمبر کا 6000 روپے چل رہا ہے. تو مختلف ریٹ ہوتے ہیں، کبھی ہائی بھی چلا جاتا ہے، کبھی بالکل بھی نیچے آ جاتا ہے. میٹھا زیادہ کون سا ہوتا ہے؟ میٹھا تقریباً یہ ہائیبریڈ ہی ہے میٹھا. تو دونوں کے ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہوگا؟ جی ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ یہ جو ہے نا تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. یہ جو پیٹی ہوتی ہے نا گارڈر، یہ تقریباً 2000-3000 کا فرق ہوتا ہے اس میں. اچھا اس کو پیٹی کو آپ گارڈر بولتے ہیں؟ جی جی گارڈر بولتے ہیں. ایک تو جیسے دوسرے فروٹ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی پیٹیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی پیٹی ہوتی ہے، یہ بڑا گارڈر ہوتا ہے. اس میں تقریباً 50 کلو 55 کلو اس کا وزن ہوتا ہے. یہ گارڈر کتنے کا اندازن میں پڑتا ہے؟ یہ اس ٹائم جو دیسی کا گارڈر ہے یہ تقریباً 4-4.5 کا ہے. وہ جو ہائی بریڈ ہے یہ 6.5-7 کا ہے. تقریباً 3000 3.5 کا فرق آ رہا ہے اس میں. ابھی تو مناسب چل رہے ہیں سر. 800,000 کا پلہ بک رہا ہے، 10 کلو کا پلہ ہوتا ہے. یہ مارکیٹ میں تو یہ مہنگا بکتا ہے. مارکیٹ میں تو پھر وہ ان کی مرضی ہے نا، یہ جو ٹھیلے والے ہیں اپنے ریٹ پہ بیچتے ہیں. ٹھیلے والے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بتائیں گے یہ پپیتا آپ یہاں سے کس خریدتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے خریدتے ہیں، آگے مارکیٹ میں بیچتے ہیں بازار کے اندر.
यहाँ से 100 रुपए का लेके जा रहे हैं, 150 का भी बिकता है, 180 का भी बेचते हैं। तो ये 80-50 रुपए थोड़ा मार्जिन ज्यादा नहीं होता? मार्जिन ज्यादा, किराया भी ज्यादा लगता है यहाँ से जाने का। अभी कितने खरीदेंगे आप? 2 खरीदे हैं, 20 किलो खरीदा है। खास तौर पर कौन से इलाकों में होता है, थोड़ा बताएंगे? सिंध के इलाके में होता है, पंजाब में भी लोग लगाते हैं, लेकिन पंजाब में कोई इतना खास कामयाब नहीं हुआ ये। लेकिन ये सिंध में ही होता है, अपना ये गड़ाप में होता है, मलीर में होता है, काठोड़ में होता है, नूरियाबाद में होता है, ठट्ठा में, टंडो आदम, टंडवाला यार, मीरपुर खास, इन सब इलाकों में होता है। रानीपुर में होता है, आगे सखर तक होता है ये। अच्छा, ये अव्वल नंबर का है और दिखने में माशाल्लाह खूबसूरत है। और साइज देखें ना आप, ये साइज कैसे मसला है, ये बड़ा साइज का है, ये अव्वल नंबर का है। बाकी हमारे पास छोटे साइज के भी माल पड़े हुए हैं, वो 2M में आते हैं। अच्छा, तो 2M वाला होता है, उसके रेट में कोई फर्क होता हो? वो इसका हाफ होता है, छोटा माल होता है वो। तो ये स्पेशल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे शहरों में, इसलिए थोड़ा शहरों में कहीं 10 पेटियां भेजेंगे, कहीं 5 पेटियां भेजेंगे, शहर के हिसाब से वहाँ ये जाके बिकेंगे। फसल वगैरह बताएंगे कैसे बनती है, आप बागों के हिसाब से थोड़ा हमें खुद इसकी काश्त करते हैं। तकरीबन हमारे अपने पपीते लगे हुए हैं, तकरीबन 6 से 7 महीने में इसकी फसल मुकम्मल तैयार हो जाती है। ये फल भी तकरीबन 6 से 7 महीने देता है, उसके बाद इसका पौधा खत्म कर दिया जाता है बिल्कुल, फिर दोबारा इसको काश्त किया जाता है। इसका पौधा मिलता है, पन्नी मिलती है जो, हाँ, वो लगा के उसको फिर तैयार करते हैं। एक तो बीज इसके अंदर होते हैं, वो नहीं काश्त करते? नहीं, इससे नहीं, इसका बीज बाहर से आता है, थाईलैंड से आता है। ये है हाइब्रिड सेंटा F1। वो एक देसी भी होता है, वो होता है आपका? देसी वो पाकिस्तान का ही बीज है, वो जैसे पपीते से बीज निकाल के उसकी पन्नी तैयार हो जाती है। इसका बीज बाहर से आता है, इसलिए इसके अंदर स्पेशलिटी है। कुछ फायदे भी बताएंगे? फायदे सर इसके बहुत हैं। अब मैदे के फायदे हैं, जिगर के फायदे हैं, पेट के हैं, हर तरह के इसके फायदे हैं। चले जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी कुछ पपीते के हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इसके रेट्स क्या हैं, कौन कौन से इलाके में होता है, ये खास तौर पर जो है वो सिंध के ही ज्यादातर इलाकों में होता है, जैसे आपने सुना भाइयों से। बहरहाल पपीता अल्लाह ताला की नेमत है, निज़ाम इंहिज़ाम के लिए बेहतरीन चीज़ है ये, और इसी के साथ साथ जो नज़र की बिनाई, जिनकी नज़र कम हो जाती है, उनके लिए बेहतरीन है। दिल की अमराज जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, पानी की कमी को पूरा करता है, मैदे के अमराज को दूर करता है। जिनका वज़न ज़्यादा है, डॉक्टर के मशवरे से वो पपीते का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनका वज़न भी कम हो सकता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की हर नेमत में बहुत सारे फ़ायदे हैं, और भी इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। इसकी सबसे बड़ी जो किस्म होती है, और साइज़ के अतबार से भी उसे मैक्सिकन पपीता कहा जाता है, और उसका साइज़ तकरीबन 10 पाउंड के करीब होता है। और फिर इसी तरह एक सोलो पपीता होता है, और सोलो पपीता जिसे हम देसी पपीता भी कहते हैं, तो ये मिठास के एतबार से सबसे बेहतरीन होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की नेमतें हैं, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ जायके, मुख्तलिफ किस्में, लेकिन सब में अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के शाहकार हैं। ये अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं उनको खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और जितनी भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनसे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये थी अभी तक की यहाँ की अपडेट। अब चलते हैं स्टूडियो में शाह साहब के पास, देखते हैं आपके लिए वहाँ क्या है। माशाल्लाह जी, क्या बात है हमारे आतिफ भाई की, अल्लाह पाक सलामत रखे। हमारे आतिफ भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। आपने जो वीडियो में देखा मदनी चैनल के नाज़रीन, शायद बहुत सारों को लग रहा होगा कि ये आम है, चूँकि वीडियो में तो यूँ ही लग रहा था कि ये आम है, मगर आम नहीं बल्कि ये पपीता है। और हमारे सामने भी जो ये तशरीफ़ फरमा है ये भी आम नहीं है बल्कि पपीता है माशाल्लाह। मैंने थोड़ा सा चेक किया, ज़बरदस्त मीठा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला एहसानी ही। खलील भाई की तरफ बढ़ेंगे, कुछ हम इसके फ़ज़ाइल और कमालात सुनेंगे जब तक हम इसको तनावुल भी फरमाते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक नज़्म नक़ल फरमाई है अपनी किताब फैज़ान सुन्नत में जी। तो ग़िज़ाओं के बारे में है, तो उसमें कुछ आपने नक़ल फरमाई है, कुछ आपने उसमें इजाफ़ा किया है। तो उसका एक शेर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि पपीते से मुतल्लिक़ है। अच्छा। तो आपने तहरीर फरमाया कि जिगर के बल पे है इंसान जीता। जिगर ठीक है तो इंसान अच्छे अंदाज से जी रहा है। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ोफ़े जिगर है खा पपीता। वाह। अगर ज़ोफ़े जिगर है खा पपीता। तो इस शेर से ये वाज़ेह होता है कि ये जिगर के लिए ख़ास तौर से मुफीद है। तो अगर किसी को जिगर की प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर है, यूँ कह लें आज हर दूसरे आदमी को उठा के देखेंगे उसकी प्रॉब्लम ये निकल ही आती है जी। वेट ज़्यादा होता है तो उनको भी बाद औक़ात ये फैटी लीवर का मामला होता है। इसके अलावा भी जो खाना पीना है तो वो जिगर को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। आजकल जो आम लोग खाते हैं बाहर की ग़िज़ाएँ ख़ास तौर से, तो इसलिए जिगर के मामले में जब कोई अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो अपने तबीब के मशवरे से पपीते से फ़ायदा उठाएं।
اور ख़ास तौर से हमारे कराची या सिंध वाले, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है कि बाहर दूसरे सूबों में इसकी इतनी काश्त नहीं हो पाती जिस अंदाज से यहाँ होती है। तो हमारा ये ख़ास तोहफ़ा यूँ कह लें अगर इसको इस्तेमाल तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। आंतों के लिए मुफीद है, अगर किसी का हाजमा ठीक ना हो तो उसके लिए भी मुफीद है। तो खाने के साथ इसको भी ले लिया जाए, थोड़ा सा खाने से पहले ये इसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह मुफीद होगा। इसी तरह से अच्छा, यहाँ पर आपने जो खाने का फरमाया, मैं आपकी बात रोक कर अर्ज करूँगा, जो फ्रूट इस्तेमाल करते हैं या पपीता इस्तेमाल करें, खाने से पहले इस्तेमाल करना होता है या खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना होता है? बाज़ तो ये कह रहे होते हैं पहले करें, बाज़ कहते हैं कि बाद में इस्तेमाल करें। मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने जो इरशाद फरमाया, तो उसमें यही इरशाद फरमाया था कि खाने से पहले खाना चाहिए। और इसमें कुछ कुरान पाक के हवाले से भी कुछ हवाला था, तो खैर वो एक अलग बात है, तो उसको भी देखा जा सकता है। तो मुफीद तिब्बी एतबार से भी पहले ही है जी। तो जैसे कि आपने इरशाद फरमाया, तो पहले खा लेना चाहिए तो इंशाल्लाह मुफीद होगा। खाने के ये बाद खाना है तो फिर कुछ देर गुजार लें खाने के बाद, ताकि कई चीज़ें एक साथ जमा हो जाती हैं। पहले ही एक तादाद है जो कम खाती नहीं, जगह होती नहीं, तो फिर उसमें खाम खाई ये इस तरह की चीज़ें खा के उसको बेअसर करने वाली बात होती है। तो मुफीद है कि पहले खाया जाए। और आंतों के लिए मुफीद है, आँखों के लिए मुफीद है, हड्डियों के लिए भी मुफीद है। इसी तरह से खून को साफ़ करने के लिए बाद लोग कहते हैं कि हमारा चेहरा अच्छा हो जाए, तो उनको भी ये मुफीद है कि जिगर जितना अच्छा होगा चेहरे पर उसके असरात नज़र आएंगे। इसी तरह से वाइट सेल जिन लोगों के कम हो जाते हैं तो वो लोग भी पपीते के पत्ते से फ़ायदा उठाते हैं। पपीते के जो पत्ते होते हैं इसका पानी निकाल कर वाइट सेल जिनके कम हो जाते हैं उनको पिलाया जाता है। तो ये भी आप अपने तबीब के मशवरे से कर सकते हैं। बादों की तिल्ली बढ़ जाती है, जैसे तहाल कहा जाता है जी, तो उसमें भी इंशाल्लाह ये मुफीद है। इसी तरह से बाद लोग इसको जो है वो गोश्त को गलाने के एतबार से भी कच्चे पपीते को इस्तेमाल करते हैं कि गोश्त ना गल रहा हो तो कच्चे पपीते को गोश्त में डालकर उसको पका लिया जाता है। मगर ये है कि इसको एक टाइम में 60 ग्राम से 100 ग्राम के अंदर ही इस्तेमाल, यानी 100 ग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो मुफीद होगा। ये भी किसी तबीब का कहना है कि बहुत ज़्यादा एक टाइम में इसको नहीं खाया जाए। सही। इसी तरह शुगर वाले जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इसमें मिठास कम होती है। एक सवाल था कि नाखून पतले हैं, ज़्यादातर ये मामला होता है कमज़ोरी की बिना पर। मैं खलील भाई आपकी तरफ ये सवालात आपकी तरफ लूँगा, चूँकि मुफ्त का टाइम अभी कुछ देर में सब रुखसत हो जाएंगे। एक दो सवालात मुफ्त। एक तो सवाल ये है कि क्या बेड या चारपाई के आगे नमाज पढ़ सकते हैं? जी, बेड या चारपाई के आगे नमाज पढ़ सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि बस औक़ात कोई सो रहा है तो अब आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। पढ़ तो उस सूरत में भी सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये है कि उस सूरत में ना पढ़े। वजह ये है कि हो सकता है कि सोते के अंदर वो करवट बदल ले और चेहरा आपकी तरफ कर ले जी, या वो सोते में कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिसकी वजह से नमाजी की हंसी निकल जाए और उसकी जो है वो नमाज जो है वो टूट जाए, तो इसलिए मना किया गया है, वरना जो है वो आप पढ़ सकते हैं। सवाल ये है कि अगर दो लोगों का झगड़ा हो जाए मगर दोनों में से एक माफ़ी मांग ले मगर दूसरा ना तो माफ़ करे और ना ही सुलह करे, जबकि उसकी गलती भी ज़्यादा हो, तो क्या माफ़ी मांगने वाला इस मामले से बरी हो जाएगा? देखिए, बरी तो इस एतबार से नहीं होगा कि जब तक सामने वाला माफ़ ना करे, अगरचे गलती कम हो या ज़्यादा हो, बहरहाल गलती तो है। गलती भी उसकी है सामने वाले, उन्होंने कहा ज़्यादा उसकी है, इसका मतलब इसकी भी थोड़ी जो है वो है, तो जो इसको अपनी थोड़ी है तो बहरहाल इसको अपनी उस थोड़ी गलती की मुआफ़ी के लिए सामने वाले से जो है वो मुआफ़ी हासिल ही जो है वो करनी होगी। तो अपने तौर पर कोशिश करे। बस औक़ात ये होता है कि सामने वाला जज्बात में उस वक्त होता है, गुस्से में होता है, उस वक्त माफ़ नहीं करता, तो भले आप यही जहन में रखें कि बाद में अभी एक मरतबा माफ़ी मांग लिया आपने, फिर दोबारा जो है वो माफ़ी मांग ले। तो असल ये कि हमें इस मौके पे ये देखना है कि यार मेरे से गलती हुई है, सामने वाले की कितनी बड़ी है, छोटी है, ज़्यादा है, उस चीज़ को नहीं देखना। कितनी बार माफ़ी मांगेगा मुफ्ती साहब? 100 बार भी मांगनी पड़े, वो नहीं माफ़ करता तो आपको 100 क्या 1000 बार भी मांगनी पड़े तो मांगना ही पड़ेगा, और इसी में फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो बहरहाल फिर जो आखिरत का मामला है वहाँ पर माफ़ी नहीं होगा। कहा जाता है ना कि 3 मरतबा आप माफ़ी मांगे, अगर वो माफ़ नहीं करता तो फिर आप पीछे हट जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है।
बहरहाल उससे माफ़ी जो है वो आपको मांगनी होगी, जब तक वो माफ़ नहीं करता उस वक्त तक आप बरी ज़िम्मा नहीं होंगे। हाँ, ये कि इसने अपने तौर पर हत्तल इम्कान कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया और फिर भी सामने वाला जो है वो माफ़ नहीं करता, जुल्म और ज़्यादती पर ही जो है वो अड़ा हुआ है, तो फिर इसकी तरफ से किसी किस्म की अना ना हो, मुआफ़ी के अंदर कोई हिचकिचाहट जो है वो ना हो, तो फिर यूँ हम कह सकते हैं कि रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद है कि वो इनका मामला आखिरत में सुलह की तरफ जो है वो ले जाए। लेकिन इसके लिए इसको बहरहाल अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए। और फिर बस औक़ात होता है कि माफ़ी तो मांग रहे, लेकिन जो जिसका हक़ है वो उसको नहीं दे रहे। तो अब किसी का माल तो जो है वो दबाया हुआ है और साथ में माफ़ी मांगे जा रहे हैं आपके, भाई माफ़ कर दें। तो भाई जो आपको उसका माल आपने दबाया तो वो माल भी तो उसे जो है वो वापस करें। फिर माफ़ी मांगने के अंदाज भी जो है वो होते हैं बसा औक़ात कि आप कभी तोहफ़ा देकर किसी को जो है राज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो हम बसा औक़ात ये समझते हैं कि वो माफ़ करना उसका हक़ है, ये भी वही करके दे। नहीं करता तो फिर हम बताते हैं इसको कैसे माफ़ नहीं करता हमें। तो ये वाली माफ़ी इख्तियार ना करें, माफ़ी के अंदर अपने कसूर को मानते हुए और फिर सामने वाले के सामने जिस भी तरह मुमकिन हो जायज़ तरीके से उससे माफ़ी हासिल करें। ठीक हो गया। एक सवाल मुझे आपसे आखिरी सवाल लूँगा कि मुझे की बारगाह में सवाल ये है कि अगर बंदा वाशरूम में है और कॉल आ जाए तो क्या वो सुन सकता है? नहीं सुन सकता और ना ही सुननी चाहिए कि वो मकाम जो है वो ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो जो है वो खामोशी से जो है वो अपने क़ज़ाए हाजत के लिए इंसान को जो है वो जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी वॉशरूम वगैरह में कॉल नहीं सुननी चाहिए, ना ही कोई बातचीत करनी चाहिए। बाज़ों तो कॉल्स पे भी यूँ आवाज़ें आ रही होती हैं, बाज़ औक़ात अंदर से यानी कुछ चीज़ें मांग रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो ये अमल कैसा होगा मुझे? आदाब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बैतुल ख़ला के जो आदाब हैं वो यही है कि आप वहाँ पर जो है वो खामोश रहें और किसी भी दीनी बात की तरफ, चीज़ की तरफ तवज्जो जो है वो आप ना करें। अब आप कॉल सुन रहे हैं, सामने वाले ने सलाम कह दिया, अब आप वालेकुम सलाम जो है वो कह रहे हैं, तो चूँकि एक दीनी जो है वो काम है, आप सलाम का जवाब दे रहे हैं, तो वो वैसे ही जो उस मकाम के ऊपर मुनासिब नहीं है कि वो नापाकी की जगह है कि वहाँ पर आप जो है वो ज़िक्र वाली कोई बात जो है वो करें। और इसके अलावा भी जो है वो चीज़ों से बचना चाहिए, तो बिल्कुल भी जो है वो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। मुस्तफ़, बहुत शुक्रिया आपका। जी खलील भाई, आपकी तरफ बढ़ेंगे और हमारे कॉलर्स ने कहा था नाखून पतले हैं, इस हवाले से उन्होंने बात की थी। तो अमूमन तो ऐसा ही होता है कि जिस्मानी तौर से कमज़ोरी होने की बिना पर दीगर चीज़ें कमज़ोर होती हैं, बालों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो इसी तरह नाखून वगैरह भी कमज़ोर होता है। तो इनको चाहिए कि खाने पीने पे अच्छी तवज्जो दें। जैसे खुबानी का मौसम है, खुबानी है, अंगूर है, अंजीर है, खजूरें वगैरह इस तरह की चीज़ें खाएँ, दूध का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। बाकी एक छोटी सी दवा भी बनाकर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। फूल मखाने, ये हकीमों की दुकान से मिल जाते हैं। फूल मखाने, एक तो वो मखाने होते हैं उसको भी मखाना कहा जाता है, मीठे मीठे होते हैं, छोटे चीनी वगैरह से बनते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। फूल मखाने एक मशहूर चीज़ है, ये लेकर 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम इसमें बादाम शामिल कर लें और 100 ग्राम इसमें मिश्री मिला लें। जी, मिश्री, तीनों चीज़ें 100 ग्राम लेकर इसको जो है आप पीस कर रख लें और दूध के अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल के, उम्र के हिसाब से छोटे बच्चे जो हैं 7 साल 10 साल के अंदर 1 चम्मच काफ़ी होगा, जो बड़े हैं वो तो वो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। तो इसको दूध में डालकर पी लिया जाए सुबह शाम, तो इंशाल्लाह ये हड्डियों को भी मजबूत करेगा, नाखून के एतबार से भी फ़ायदा होगा और दिगर जिस्मानी कमज़ोरियाँ होंगी, कैल्शियम की कमी होगी तो उसमें मुफीद होगा। और बालों के जैसे कद नहीं बढ़ रहे होते जी, तो इंशाल्लाह उसमें भी ये मुफीद होगा। तो बड़े भी इसको ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं। किसी को शुगर है तो वो मिश्री हटा दें, तो इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द के एतबार से भी ये अच्छा एक नुस्खा है। क़ुव्वत हाफ़ज़ा भी मजबूत करेगा, दिमाग को भी मजबूत करेगा। इसमें बादाम भी है, तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। अगर उसके जायके के एतबार से भी बहुत अच्छा होगा जी, ये इस्तेमाल करके बच्चों को खिला सकते हैं। ठीक हो गया बनाकर। अच्छा, पपीता गर्म होता है या ठंडा, ये भी एक मैसेज है। नहीं, गर्म नहीं होता। अभी तो हमने खाया, बड़ा मज़े का ठंडा ठंडा इसको था। आप जिसको आवाम गर्म कहती है ना जी, जिसको आवाम समझती है, तो वो ना इसको गर्म समझे ना ठंडा समझे, मोतदिल समझ के इसको खाए। क्योंकि तिब्बी एतबार से जिन चीज़ों को कहा जाता है कि ये ठंडी है जी, तो या अगर कोई तबीब कहेगा ये ठंडी है या गर्म है, तो उसके माना में काफ़ी एक तफसील होती है जी। तो आवाम जो समझ रही होती है तो वो कहे मुझे ठंडी चीज़ नहीं चलेगी, तो इसको जिनको ठंडी चीज़ नहीं चलती वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको गर्म चीज़ नहीं चलती वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं चाहूँगा इख्तिताम में अदनान भाई से इंशाल्लाह आपके विसाल पर हम कुछ गुफ्तगू करें। हज़रत सईदना इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो
آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے جی وہی اس کے آپ کے اسباب میں سے ہے شہادت کے. اور عاشورہ 10 محرم الحرام کو جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی ہے. اور بعض کتابوں کے اندر اس کے علاوہ جو ہے وہ سفر کا بھی ہے, سفر کا جی 2 صفر المظفر اور سن 123 ہجری 122 بھی ہے 121 بھی ہے. یوں مختلف جو ہے وہ کتابوں کے اندر مختلف روایات موجود ہیں. یہاں ایک بات حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بالخصوص آپ دیکھیے ان کی حضرات شیخین کریمین کے ساتھ محبت جی اور ان کے فیصلوں کا احترام و اکرام. جی حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عین میدان جنگ میں پہلے ہزاروں کی تعداد میں, بعض کتابوں میں 15,000 بعض میں 40,000 کا لشکر تھا جو آپ کے ساتھ تھے. اور عین موقع پر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ معاذ اللہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ دیکھیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے, اہل بیت اطہار. انہوں نے بتایا جو ہمارے نزدیک ہم حق ہے ہم اس کے لیے جان تو قربان کر سکتے ہیں, لیکن کوئی جو ہے وہ اس طرح کا اوپر سے کچھ کہہ دینا اور اندر دل کے اندر کچھ اور ہو, اس طرح کا معاملہ نہیں کیا آپ نے. 200 یا 300 افراد ہزاروں میں سے, بعض روایات کے مطابق 15,000 اور بعض کے مطابق 40,000 میں سے 200 یا 300 افراد آپ کے ساتھ بچے, باقی سب کے سب بے وفائی کر کے چلے گئے. لیکن آپ اپنی اس حق بات پر قائم رہے کہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے, تمام صحابہ کرام کا پیار اللہ پاک ہمیں بھی ہماری نسلوں کو عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. رب کے پیارے راج دلارے, رب کے پیارے راج دلارے, ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے, ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. اے دامان رحمت والے, اے دامان رحمت والے, اے دامان رحمت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے, ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ, نوری
کو تم نوری بناؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے